बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में टॉक टुडे के साथ मैं हूं एहतशाम रहमान। और नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें, 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ में दिलखराश वाक़यात और सानियात से भरपूर है। सकूत ढाका इसी दिन हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान बन गया। और फिर आज से 7 साल कबल सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो दहशत गर्दों ने दहशत गर्दी की, उसमें मासूम बच्चों की जानें गईं और मजमूई तौर पर 140 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो गए थे। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ थे और उन्होंने इस वाक़े का बड़ी शिद्दत के साथ नोटिस लिया और यकीनन पूरी कौम के जज्बात थे कि दहशत गर्दों जिन्होंने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई का लदम टीटीबी तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की थी, तो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब शुरू किया गया। इस ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के हवाले से ही एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये था कि इन दहशत गर्दों की सरकोबी करनी है और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। लेकिन इस साने को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो शहदा, जो शहीद बच्चों के वालिदैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया और दस्तक दी। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इस वाक़े का नोटिस लिया और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। और जब ये बात चल रही थी कि हम उन दहशत गर्दों से भी मुज़ाकरात करेंगे जिनका ताल्लुक APS आने से भी था और उनको कौमी धारे में लेकर आएंगे, तो वालिदैन की जो बेताबी थी उस पर इजाफा हुआ और उनके गम गुस्से में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को ये बयान देना पड़ा कि हम जो बच्चों के लवाकिन हैं उनको इंसाफ फराहम करेंगे और जितने भी दहशत गर्द हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी, इंसाफ फराहम किया जाएगा शहीद बच्चों के वालिदैन को। जुडिशल कमीशन की अगर बात की जाए, इसी वाक़े पर एक जुडिशल कमीशन भी बना। बच्चों के लवाकिन के इसरार पर 2018 में पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस इब्राहिम खान की सरबराही में ये अदालती कमीशन तश्कील दिया गया था। कमीशन में जो सिक्योरिटी पर तैनात है उसमें 150 अफराद के बयानात कलमबंद किए और फिर इसकी रिपोर्ट भी सामने आई। वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया। 525 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट थी जिसमें स्कूल की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठाया गया था। फिर ये रिपोर्ट जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई जिसने इसे आम करने का हुक्म दिया। अदालती कमीशन ने स्कूल के गिरदोनवा की आबादी में मौजूद बाद अफराद के सहूलतकार बनने का तस्करा करते हुए कहा कि जब अपने ही गद्दार हो जाए तो फिर ऐसी को रोकना मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया सितंबर 2020 में साना APS खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए थे कि इस तरह के सानिहात में निचले अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाने की रवायत को ख़त्म किया जाना चाहिए, लिहाजा ऊपर से कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए थे कि दहशत गर्द इस हमले के जरिए अपने मकसद में कामयाब रहे, लेकिन सिक्योरिटी इदारों को इतनी बड़ी मनसूबाबंदी का पहले से इल्म होना चाहिए था। ये सिक्योरिटी की नाकामी थी। एहसानुल्लाह एहसान जो कि कलदम TTP का तर्जुमान भी था, वो सिक्योरिटी इदारों की तहवील से फरार हो गया था और इसकी तस्दीक भी की गई कि वो सिक्योरिटी इदारों की तहवील से फरार हुआ। उस वक्त के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने उनके फरार की तस्दीक की और इसे भी सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दिया गया। फिर वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया, जैसा कि मैंने शुरू में इब्तिदा में जिक्र किया कि कलदम TTP से मुज़ाकरात किए जाएंगे, इस पर शहदा के जो वालिदैन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और आज भी वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वो बच्चे अब दोबारा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम आज भी जब इस साने को याद करती है और मासूम बच्चों की तस्वीरें जब हमारी आंखों के सामने आती हैं तो नाज़रीन यकीनन हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, यकीनन दिल खून के आंसू रोता है। और उन वालिदैन पर क्या गुजरी होगी कि जिनके बच्चों को शहीद किया गया, जो कि तालीम हासिल करने के लिए गए थे और इन दहशत गर्दों ने उन्हें गोलियों का निशाना बना डाला और आज वो यकीनन जन्नतुल फिरदौस में होंगे, लेकिन उनके वालिदैन जो हैं उनको इंसाफ चाहिए। इसी मौजू पर बात करेंगे। आज हमारे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमा हैं। जनाब शुएबुद्दीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। नासिर आगा साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ शुएबुद्दीन साहब से करना चाहूँगा। शुएबुद्दीन साहब बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ, आज 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, यकीनन हर दिल जो है वो गमज़दा है और 16 दिसंबर का दिन जो है इसे पाकिस्तान की तारीख 9/11 भी कहा
ڈھاکہ بھی اسی دن ہوا، اور پھر وہ دشمن کالعدم ٹی ٹی بی جو بھارتی اماں کے اوپر جس نے یہ کارروائی کی 16 دسمبر کو ہی اس نے یہ واقعہ کیا اور پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا. دیکھتے ہیں کہ اب تک ہوئی ہے مطمئن ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا اس سے آپ کیا مطمئن ہے، لیکن والدین ان کے بچوں کے معصوم بچوں کے ابھی تک مطمئن دکھائی نہیں دیتے ہیں. دیکھیں دو واقعات ہیں، ایک نہیں ہے آج کے دن. بدقسمتی سے جو پہلا واقعہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے، وہ چونکہ 50 سال گزر گئے اس لیے ہم نے اس کو دھیان کم دیا. دونوں واقعات میں نے اپنے ہوش میں دیکھے ہیں. اس رات میں نے اپنے باپ کو دھاڑے مار کے روتے دیکھا جب پاکستان ٹوٹنے کی خبر آئی. وہ جس کو میں نے دادی کی موت پہ بھی آہستہ، ماں کی موت پہ بھی آہستہ آہستہ روتے دیکھا تھا، وہ اس دن کمرہ بند پڑھ کے دھاڑے مار کے رو رہا تھا. میرے لیے بڑا مشکل دن تھا اس طرح دیکھنا. میں ابھی میں 12 سال کا تھا، میں عمر کے اس حصے میں نہیں تھا کہ میں سمجھ پاتا کہ آج کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. ہاں یہ پتا چلا کہ آج بہت بڑا نقصان ہو گیا. وہ بہت بڑا نقصان تھا، ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا. اور اس اندرا گاندھی نے پھر کہا کہ ہم نے آج 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا. یعنی اس نے یہ کہا کہ پاکستان بنانے کی جو وجہ تھی وہ آج ختم ہو گئی. پاکستان بنا تھا 2 قوموں کی بنیاد پہ، تو وہ تو ٹوٹ گیا. آج پاکستان ہی ٹوٹ گیا. بہرحال وہ اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. بھٹو صاحب بھی اس کے ملک زبان میں آتے ہیں، یحییٰ خان بھی آتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون آتا ہے اس میں. اب تو جس پہ چھوڑیں گے وہ رکے گی نہیں، 50 سال سے جاری ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ ماضی قوم کو توڑنے کی، یہ قریب ترین بات کو، ان کے حوصلے کو توڑنے کی، یہ قریب ترین واقعہ تھا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. کیا ہم وہ واقعہ بھول گئے جب لاہور میں بچوں کے کھیلنے کے پارک کو بم سے اڑا دیا گیا گلشن اقبال میں؟ جی بالکل یاد ہے. وہ لاشیں کہاں گری تھیں؟ کیا اس کے ساتھ ادھر دبئی چوک میں جو مارکیٹ کے اندر دھماکہ ہوا تھا اس میں لوگ مرے تھے؟ لاہور کا ایف آئی اے بلڈنگ کا واقعہ، آئی ایس آئی بلڈنگ کا واقعہ، آپ گنتے جائیں، کوئی ایک تھوڑے ہی ہے، بے تحاشا واقعہ تھے. لیکن یہ ایک کمینی حرکت تھی. جنگ میں بھی ہسپتال پہ حملہ نہیں کیا جاتا، اسکول پہ بمباری نہیں کی جاتی. یہاں پہ ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا دہشت گردوں نے. بدقسمتی یہ ہے، رپورٹ کے مطابق آپ نے بھی بتایا کہ اس کو مدد کس نے کی؟ ہمارے لوگوں نے. میں ان کو اپنے لوگ نہیں کہتا، غدار اپنا نہیں ہوتا. اب وہ سرحد پار سے آ کے یہاں بسنے والا افغانی ہے جس کی آج شناخت ہم نے ختم کر دی ہے، اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے. صحیح. وہ وہاں رہ رہے تھے ارد گرد. کون آپ کو نہیں پتا، آپ کے ساتھ والے گھر میں جو رہتے ہیں وہ 1980 سے پہلے کے پاکستانی ہیں یا 1982 کے بعد والے پاکستانی ہیں. وہ واقعہ ہوا، وہ لوگ مارے گئے. کتنے لوگ وہاں مرے؟ ان میں سے 9 افراد وہاں پہ نہیں شہید 149 ہیں ٹوٹل، اور 132 بچے ہیں. 17 اسکول کا سٹاف تھا بمے پرنسپل. جو وہاں پہ بچے شہید ہوئے، وہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، جس طرح انہوں نے ذبح کیے، کاٹے، اڑائے، دل دکھتا ہے. تو ریپیٹ کرنے کو بھی زبان نہیں اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کرتی. ان میں سے 9 دہشت گرد وہیں مر گئے فائرنگ میں، جوابی لڑائی میں. کچھ نے اپنے آپ کو اڑایا بھی نا، وہ بھی تو اڑے نا جو انہوں نے ہال کے اندر اڑایا تھا اپنے آپ کو. وہ 9 وہاں مرے، 5 پھانسی چڑھ چکے ہیں. ایک سپریم کورٹ میں کے بیٹھا ہے 5 سال سے. کیا ہے اس کے اندر؟ لیکن اس کو 5 سال سے سزا نہیں مل رہی. اس کو سزا دیں. پہلے جسٹس گلزار صاحب کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو پتا کیوں نہیں چلا. میں امریکہ گیا تھا، ہمارا جو وہ ٹرپ تھا وہ اسٹیٹ کی طرف سے تھا ان کی. انہوں نے ہمیں ہر جگہ یہ بتایا، تسلیم کیا کہ ہمیں نہیں پتا چل سکا 9/11 کا. سی آئی اے اور ایف بی آئی دونوں کا فیلیور تھا. انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ
کہ وہ لوگ جو 11 مہینے سے ان کے کی وہ ان کی بلڈنگ کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں، بالکل وہ جہازوں میں گھسے، وہاں پہ جا قبضہ کیا، جہاز ٹکرائے. دیکھیں یہ بات ہے کہ 2 جہاز تو بلڈنگ سے ٹکرا گئے، ایک پینٹاگون میں گھس گیا، ایک گرے گیا امریکہ کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. میں ذرا گفتگو اگر اس پہ سزا دینی ہے اور چیف ایگزیکٹو کو دینی ہے تو سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لے کے آئے اور ان سے سزا شروع کریں. وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور وزیر اعظم ذمہ دار ہے ہر چیز کا. صحیح. اچھا ناصر آغا صاحب، آپ ایگری کریں گے شعیب الدین صاحب سے؟ جو یہ سانحہ ہوا یقیناً ہر پاکستانی شہری کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو میں نے انٹرو میں بتایا کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان تک یہ معاملہ پہنچا، اور جیسے شعیب الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ جیکٹس پہن رکھی تھیں دہشت گردوں نے، وہ تو وہیں پہ 7-8 کے قریب وہ وہیں پہ ختم ہو گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور منصوبہ ساز ابھی تک جو ہے وہ کٹہرے میں نہیں آ سکے، اس وجہ سے والدین مطمئن نہیں ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ جناب. اصل میں یہ بچوں کا جو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اگر ہم اسے یوں کہیں کہ انہوں نے ہماری تعلیم کو بھی ایک نشانہ بنایا ہے. تعلیم آج بھی ہماری ان کی ذات میں ہے، اور بچوں کو تکلیف دینا اس سے زیادہ بڑی کوئی تکلیف دے کوئی سانحہ ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ واقعی جیسے بھی آپ نے بھی فرمایا پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا. اور ابھی تک جو بات ابھی انصاف کی ہوئی، جو بچوں کو انصاف کیوں نہیں ملا، کیا ہے. اچھا انس صاحب قدر کلامی ہو رہی ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر شیخ صاحب کو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. جنرل صاحب السلام علیکم، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ناصر آغا صاحب ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی ناصر جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. میں سن رہا ہوں، اس کے مجھے جو آواز ذرا محرکات کم آ جو رہی ہیں ہے. آج ٹھیک ہے آپ بچے تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن آئندہ کے لیے ان کرداروں کو اگر سزا نہیں ملتی، اگر ہم ان کو کیفے کردار تک نہیں پہنچاتے پوری انویسٹیگیشن کر کے، پورے ملک میں ایک دفعہ پوری باڑیں لگا دی گئی، اسکولوں کے گیٹوں پر سیکورٹی کا سارا نظام سخت کر دیا گیا. لیکن اصل جو ملزم یا مجرم جو ہیں وہ کمیشن در کمیشن، وہی بات آپ نے فرمایا کمیشن، تو میں سمجھے جس پہ مٹی ڈالنی اس پہ کمیشن بٹھا دیا جاتا ہے. اور کمیشن کی اگر رپورٹ اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کمیشن کا پھر کیا فائدہ ہے. اور آج تک کمیشن نے کیا کیا، اور ہم نے اس کے جو کڑیاں ہیں افغانستان میں بیٹھی رات تک سے ملتی تھی، اور آ کے کلبھوشن صاحب کو جو ہے ابھی تک بھی نہیں ہم انجام تک پہنچ. تو آئندہ جو ہے اس حادثے کو روکنے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان کرداروں کو جو ہے نا کرداروں کو بے نقاب کیا جائے. جنرل صاحب یقیناً آپ بھی گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سانحہ اے پی ایس 7 سال مکمل ہو گئے، انتہائی دل خراش واقعہ تھا، پوری قوم کے دل دکھے ہیں. پاکستان کے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، معصوم بچوں کو، اور پھر ہمارے تعلیم کو ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان آج کے دن 2 سانحات ہوئے 16 دسمبر کو، ایک تو ملک 2 لخت ہوا تھا، اور دوسری جانب پاکستانی قوم کو، ان کے موریل کو، ان کے عزم کو، ان کے جو جدوجہد کا جذبات ہیں، اور جو ہمارے بچوں کو وہ توڑنے کی کوشش کی گئی تھی. جنرل صاحب کمیشن پہ کمیشن بنا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سماعت ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جو اس پہ کردار تھے بے نقاب ہو چکے، کیفر کردار تک پہنچ چکے، اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے بات کی تھی کہ ان عناصر سے بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں بھی قومی دھارے میں لائیں گے، یا ہمیں ان بچوں کے لواحقین کی بات کو سننا ہوگا وزیر اعظم صاحب کو بھی؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ بہت دلخراش واقعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے علم کے مطابق جنہوں نے یہ واقعہ کیا تھا، موسٹلی وہ کردار جو ہے کیسے کردار تک پہنچ چکے ہیں. کچھ وہ مقابلوں میں مارے گئے، کچھ کو سزائیں ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کمیشن بنانا، اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم سبق سیکھیں، آئندہ کے لیے بہتر اقدامات کریں. لیکن کمیشن بنانے سے مسئلہ مطلب ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور عدالتی کمیشن اس کا کچھ کر سکتا ہے. دیکھیں جو لوگ ایٹ لارج ہیں، یعنی ابھی تک پکڑے نہیں گئے، آپ بھی فیصلہ دے دے تو ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ ان کو تو ہمیں بائی فورس پکڑنا پڑے گا، بائی فورس ان کو ڈسٹروائے کرنا پڑے گا، ان کو تہہ تیغ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے تو فوج ہی استعمال ہوگی نا، اس کے لیے عدالت استعمال نہیں ہو سکتی. بے شک. اور میرا خیال ایف آئی آر درج کر دیں فلانے کے خلاف، فلانے کے خلاف، اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیں
जिन्होंने उसका सद्देबाब किया, जो उसके लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। अच्छा जज साहब, सितंबर 2020 में जो आस्को नोटिस केस की समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब ने उस वक्त ये रिमार्क दिए कि इस तरह निचले अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाने की रिवायत खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी इदारों को इतनी बड़ी मनसूबाबंदी का पहले से इल्म होना चाहिए था। अभी शहाबुद्दीन साहब 9/11 का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर भी इतना बड़ा वाकया, CIA वो भी लाइल्म रही, तो हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो आप समझते हैं कि उनको इल्म होना चाहिए था? जो सिक्योरिटी इदारों पर सवाल निशान उठा, ये कहना तो बहुत आसान है कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। क्या मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए? क्या अदालतों को फैसले सही नहीं देने चाहिए? क्या ये भी होना चाहिए ना मुल्क में? तो चाहिए तो बहुत कुछ है जो होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो अदारे हैं उनको अपने अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए और उनको अपने अदारे में देखना चाहिए कि उनके अदारे को क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अभी फौज का एक जज को फौज का क्या पता है कि क्या हो रहा है वहां, और जो ये बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं कि सान्याए मशरिकी पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या मेरे ये कह देने से वो रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखें, ये तो हम एक ख्याली बातें कर रहे हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। जो हादसा होता है, जो वाकया होता है, वो आपकी ख्वाहिश के खिलाफ होता है। क्या सड़कों पे हादसे होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो मतलब है, ये तो आप नहीं कह सकते कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना। अगर आइडियल सिचुएशन होती, अगर सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में होती तो ये ना होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं। अफगानिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है, उस वक्त फाटा में हमारी लॉ नहीं थी, तो वाकया हुआ। अच्छा जज साहब, इतने 7 साल हो गए, कलअदम TTP ने तस्लीम किया कि हमने किया है, और जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं कि यकीनन इल्हाम तो नहीं होता, लेकिन जो दहशत गर्दों ने ये कार्रवाई की अपने मज़मूम मकासद में, वो जो भी था उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया, हमारे बच्चों को शहीद किया। जिम्मेदार इसका मास्टरमाइंड जो है वो कौन है? सिक्योरिटी इदारों को कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो की होगी। एहसानुल्लाह खान जो है जेल से फरार हो गया, वो कहाँ है इस वक्त? उसके फरार के पीछे क्या दास्तान है? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है कि वो कैसे फरार हुआ, क्योंकि वो जाहिर है, ये जैसे आपको पता है कि जब पाकिस्तान के प्रिजनर थे इंडिया में 71 वॉर के बाद, तो उधर से हमारे अफसर फरार होकर आए थे। ये नादिर परवेज उनमें से एक थे, मेजर नादिर परवेज। जी जी। तो ये देखें, प्रिकॉशन सारी ली जाती हैं, लेकिन मुजरिमों को अमेरिका की जेलों से भी मुजरिम है, तो वो ठीक है, हमें उसका सद्देबाब करना चाहिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन देखें, उसके लिए ये है कि हमारे अदारों को और ज्यादा मजबूत किया जाए, जेलों का डिसिप्लिन बेहतर बनाया जाए, जितने भी हमारे कैद खाने हैं उनका डिसिप्लिन बेहतर बनाया जाए, हमारे लोग जो है वो लोगों के पे रोल पे ना हो। हमारे यहाँ तो करप्शन है, पैसा चलता है, जिसको पैसा मिल गया वो मुजरिमों को छोड़ भी देता है, वो मुजरिमों को रिहा भी कर देता है, वो मुजरिमों को फरार होने में भी मदद कर देता है। तो ये बहुत सी आइडियल बातें हैं जो मुल्क में होनी चाहिए, लेकिन जनरल साहब हमारे साथ ही रहिएगा। शहाबुद्दीन साहब से भी हम बात करना चाहेंगे कि आप समझते हैं कि जो गुफ्तगू हुई है, तो वालिदैन को, लवाकिन को इंसाफ मिल गया, बंदे मर गए, सब मामला खत्म हो गया, या और अब जो है वो उन्हें सिर्फ फातिहा करनी चाहिए, कुरान ख्वानी करनी चाहिए और खामोश रहना चाहिए, इदारों का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए? देखिए, मैं अभी बात कर रहा था आपसे, तो जज साहब जो बात कर रहे हैं कि जी सुराग क्यों ना मिला पहले, तो जो सुराग मिला हुआ उनकी अदालतों में 5 साल से बैठा आराम से है, जिंदा है 5 साल से, जिसका केस ख़त्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं ख़त्म हो रहा उसका केस? क्यों नहीं उसका रैपिड ट्रायल किया जा रहा? क्यों नहीं डे टू डे ट्रायल किया जाता है? ऐसे कातिल का, जिसने वो बच्चे कत्ल किए थे, वो जिंदा क्यों है 7 साल से? लेकिन बहुत बड़ा सवाल निशान है इसका। क्यों जिंदा है? उनको जवाब देना चाहिए ना। जो नहीं, तो ये फिर जब अदालत में ये केस चल रहा था, अभी पिछली महीने चला है ना पीछे, जी जी, वज़ीर आज़म साहब भी पेश हुए थे, इसके बारे में क्यों नहीं बात की गई वहां पे उस शख्स के बारे में? वो क्यों जिंदा है? मैं तो एक सवाल पूछता हूं, एक मुलजिम जिसने 132 बच्चे और 17 दूसरे लोग मारे, वो उनका शरीक कार था, उनका साथ शामिल था, वो क्यों जिंदा है? क्या कुछ छोटा सा लकूना उसको मिल गया कहीं से उसके वकील को छुड़ाने के लिए? ये वो मुल्क है जहां पे एक डाकू को सजा नहीं होती, डाकू की बेल हो जाती है इस खौफ से कि वो घर में आके मार देगा। तो भाई
انصاف کرنا ہے تو پھر بے خوف ہو کے کرنا ہے. بالکل صحیح. پھر آپ بے خوف ہو کے انصاف کریں تو پھر پہلے انصاف پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر میں اپنے منجی کے نیچے ڈانگ پھیل لیتا ہوں تو پھر انصاف ٹھیک ہے. انصاف صحیح. تو پھر گھر سے کرنا پڑے گا. میں تیار ہوں اس کے لیے. آپ کریں, اپنی ذات سے شروع ہو جائیں اور اڑائے جائیں پھر سب کو, مت لحاظ کریں. لیکن گریبان میں ایک دفعہ دیکھ لیں کہ انصاف کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. دو آدمیوں کی ذمہ داری میرے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے. ایک اس امام کی جو پورے اپنے مقتدیوں کا وزن اپنے کندھوں پہ لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, بے شک, اور ایک وہ جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہے کہ غلط اور صحیح فیصلے کا, کیے ہوئے فیصلے کا اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک. ان سے بڑا میں کسی کو ذمہ دار نہیں بالکل سمجھتا درست فرمایا آپ نے. معاشرے کی تباہی میں اور معاشرے کی بہتری میں. ناصر آغا صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس کے تحت کارروائی کی گئی, اور پھر اب یہ وزیر اعظم صاحب کا پچھلے دنوں جو بیان آیا تھا کہ ہم ان تمام عناصر سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, انہیں قومی دھارے میں لائیں گے جن کو ہم قدم تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں, اور جو طالبان کی حکومت بنی ہے اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ معاونت کی ہے گفت و شنید میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا شہیدوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہوگا, ایسا ہونا چاہیے, یا پھر جو لواحقین کا موقف ہے کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور ہماری دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں جن میں پیپلز پارٹی سرفہرست ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کو ملک کی قومی دھارے میں بالکل شامل نہیں کرنا چاہیے؟ آغا صاحب بالکل میں آپ کی تائید کروں گا کہ بالکل کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ کرنا, ان کے جو لواحقین ہیں ان کے نمک چھڑی کے مترادف ہے. اور ایک طرف جب وزیر اعظم کرپٹ یا ایسے عناصر کے ساتھ اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی کرپشن جو ملک کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے, جو ظلم کیا ہے بچوں کے ساتھ کیا ہے, تو ان سے, اور جو ہمارے بلکہ بہت دیر تک ایک بدامنی سے ہمارے ملک کو وہ پیچھے دھکیلے رکھا ہے انہی قوتوں نے. ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. میں جنرل صاحب سے بھی ان کی رائے لوں گا, لیکن یہاں وقت ہے ناظرین بریک کا, شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں تو جنرل زاہد مبشر شیخ صاحب سے یہی سوال ان کی خدمت میں رکھیں گے اور ان سے جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کہ کیا لواحقین کو انصاف مل گیا اور کیا کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ تو آغا ناصر صاحب کی جانب سے یہ جواب آیا کہ مذاکرات ایسے لوگوں سے بالکل نہیں ہونے چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم نے موقف کل سنا تھا بلاول صاحب کا بھی اور آصف زرداری صاحب کا بھی کہ بالکل مذاکرات اس پر نہیں ہونے چاہیے. تو جنرل زاہد مبشر شیخ صاحب کی طرف جانے سے پہلے اب شہاب الدین صاحب کی طرف چلیں. جی, پیپلز پارٹی کو آج یہ یاد آ رہا ہے کہ چونکہ ان کی بے نظیر کو بھی ان دہشت گردوں نے مارا تھا, لہٰذا ان کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کے صاحب جناب زرداری صاحب اور جناب بلاول زرداری صاحب جس بے نظیر کے حوالے سے آج آپ چیخیں مار رہے ہیں, اس نے جس کو قاتل قرار دیا تھا, قاتلوں کا ذمہ دار وہ چودھری پرویز الہی دوسری فیملی تھی, آپ نے اس کو اپنی حکومت میں نائب وزیر اعظم بنایا تھا. آگے آپ جو مرضی. جی جنرل صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ گفتگو آپ نے سنی, اور کیا مذاکرات ہونے چاہیے ایسے لوگوں سے جو سن ہے پشاور اے پی ایس کے ذمہ دار؟ دیکھیں دونوں ایٹمی جنگ بھی ہوئی اس دنیا میں, پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہوئی, آخر کار مذاکرات کی ٹیبل پہ جا کے بات ختم ہوئی. یعنی کتنے کروڑوں لوگ مر گئے تھے جنگ عظیم میں, لیکن اس کے بعد مذاکرات ہوئے. تو مذاکرات تو یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, دیکھیں مذاکرات تو ہر صورت میں, ہر جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں. تو وہ مذاکرات تو ہر کسی کو قومی ادارے میں لائے, اور پھر اپنی قوم کا کردار دیکھیں. یہاں جن کو ٹی ایل پی والوں کو اور ان کو جو باتیں کرتے ہیں نا جی ان کے ساتھ بات نہ کریں, جب وہ باہر نکلتے ہیں ان کے ساتھ لاکھوں لوگ باہر نکل آتے ہیں. یہ جو لاکھوں لوگ ان کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو کیا ان لوگوں پہ گولی چلا دی جائے؟ ان لوگوں کو اگر ان پہ گولی چلا دیں تو آپ کہیں گے دیکھو فوج نے اپنے بندے مارنے شروع کر دیے. تو یہ ایک نان اینڈنگ ایشو ہے. اس کو جو ہے نا, میرا مطلب ہے جو بھی حکومت کر رہا ہو اس کو حکومت کرنے کا موقع دینا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو حکومت کر رہے ہیں نا, اپوزیشن پارٹی نے وہ صحیح کام کرے یا غلط کام کرے, اس نے کہنا نہیں یہ جی غلط ہی کر رہے ہیں, میں نے اس کے خلاف بات کرنی ہے. ابھی آپ پیپلز پارٹی کی بڑی اچھی مثال دی شہاب الدین صاحب نے کہ وہ ان کا اپنا کردار کیا تھا. جب انہوں نے اس کے بعد ان کی حکومت 5 سال پورے رہی, زرداری صاحب کی حکومت, اس میں کیا انہوں نے بے نظیر کے قاتل پکڑ لی؟
तो नहीं पकड़े बिल्कुल नहीं गए, पकड़े ना गए। इन्होंने कोई इंक्वायरी प्रॉपर की। जी तो वो अगर अपनी प्राइम मिनिस्टर के लिए जो उनकी पार्टी की मूजत थी, उनका या मूजत की बेटी थी और उनका बड़ा मुकाम था, उसमें अब तो हमने उनको- देखा था उनको- कि स्कॉटलैंड यार्ड भी यहाँ पर आया, जरदारी साहब सदर भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज तक नहीं देखा कि बेनजीर शहीद के कातिलों को कटहरे में पीपल्स पार्टी लाने में कामयाब और रही हो। वो या कोशिश की हो, उनकी कोशिश भी नजर नहीं आई। देखें, बात दूसरों पे एतराज करना तो बहुत आसान है जी। कि जी अब वाले क्यों नहीं पकड़ते, भाई आपने क्यों नहीं पकड़ा जब आपकी हुकूमत थी, और अब कहते हैं मुज़ाकरात ना करें, और आप तो मुज़ाकरात पता नहीं किस किस से करते हैं। आपका खत उधर छप जाता है, इधर अमेरिका एक्शन करके जाता है, तो उसी सुबह आपका मजमून छप जाता है अमेरिकी अखबार में। ये कैसे ये मुमकिन और हुआ? वो हुसैन हक्कानी साहब फिर इसका मतलब है, वापस सबको भी नहीं पता आते था ना इस सर। बात का। हुसैन हक्कानी साहब भी अमेरिका में ही सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं, वहीं के हो जाते हैं, फिर वो वापस भी नहीं आते। वही मैं कह रहा हूँ ना। और उनको इन्होंने वहां किसने मुकर्रर किया था उनको वहां का सफीर अमेरिका में, और आज वो देखें क्या पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई करते हैं और वो गद्दार होने में फख्र महसूस करते हैं। आज भी वो इनके साथ राब्ते में है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ दूसरों पर एतराज करना बहुत आसान है, खुद काम करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरा ख्याल है मिनहसुल जनरल साहब, कौम आप हमें समझते अपने हैं कि गिरबान में झांका। आप बिल्कुल। मुझे बताएं इत्तेशाम साहब, कितनी किताबें हमने लिखी, मशरकी पाकिस्तान का सानिया हुआ। जी जी देखें, इंडिया की 20 किताबें हैं, तो दुनिया उनका मौकफ मानेगी कि हमारा मानेगी, जिन्होंने 2 किताबें भी नहीं लिख सके अपनी जंग के ऊपर, और बिल्कुल। उसके ऊपर कोई अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके। बिल्कुल या अपनी प्रोपेगेंडा कोई का दौर रीजनिंग है, नहीं दे और सके। यहाँ पर जिसका प्रोपेगेंडा ज्यादा स्ट्रांग होगा, चाहे वो झूठा भी हो, वो अपनी बात को जो है वो सच साबित करने में कामयाब हो जाता है। और हमने इंटरनेशनल फोरम्स पर यही देखा है कि 5th जनरेशन वॉर है और मीडिया वॉर है, अब तो सोशल मीडिया पर वॉर है ना। इंडियंस हमेशा इसीलिए अपने मौकिफ को उजागर करने में कामयाब हो जाते हैं और हम जो है वो पीछे रह जाते हैं। मुख्तलिफ बाहिनी को किसने बनाया, खुद नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर ये इकरार करता है कि जी हमने ये सारा का सारा काम किया, खुद लड़ा मुक्ति बाहिनी का सोल्जर बनकर वहां पर। और फिर हसीना वाजिद को हसीना वाजिद डील्स देती हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देती हैं, एजाजात देती हैं। तो मतलब ये सारी सूरत हाल सबके सामने है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब इसमें यह है, और हमारी कौम का देखें ना कि हमने तो उस पर किताब तक लिखनी पसंद नहीं की। अगर शिकस्त थी तो हमें उसके असबाब में जाना चाहिए, उन किरदारों को सजा देनी चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। इससे बड़ा सानिया क्या हो सकता है कि आपका मुल्क, और ये आमतौर पे जो माइनॉरिटी होती है वो छोड़ के जाती है मेजॉरिटी को, और हमारे यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी को छोड़कर चली गई। कोई तहकीकात हुई, कोई किसी के खिलाफ एक्शन हुआ, ना फौजी के खिलाफ एक्शन हुआ, ना सिविलियन के खिलाफ एक्शन। मैं तो कहता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा इसमें सानिया था। इस पे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए था, और उस पे बहुत तहकीकात होनी चाहिए थे, उससे सबक सीखना चाहिए था। तो जनरल साहब, अब आपसे जो वही सवाल है जो हमारे APS के हवाले से, कि मुज़ाकरात हमें करने चाहिए, आप समझते हैं कि ये मुल्क की मुफाद में है और इन लोगों को भी कौमी धारे में शामिल करना चाहिए ताकि जो दहशत गर्दी है वो मुल्क के अंदर खत्म हो सके, उस पर काबू पाया जा सके? क्यों नहीं करना चाहिए? देखें, हमने एक वाकया हो गया, बहुत नुकसानात हुए, उनको सजाएं हो गई, जिनको जो पकड़े गए उनको सजाएं हो गई, जो नहीं पकड़े गए वो उनके पीछे अभी भी फौज भी है और पुलिस भी है, हर बंदा उनके पीछे है। लेकिन जो पकड़े गए हैं, जिनको फौजी अदालतों ने सजाएं दी थी, उनमें से कितने छूट कर चले गए, आप ये भी देखें। तो मैं कहता हूं कि यार हम सब लोग एक पेज पर तो आ जाए। अगर हम लोगों ने पकड़ लिए हैं कोई दहशतगर्द तो उनको सजाएं दें, उनको करार वाकई सजाएं दें, उनको लोगों के लिए इबरत का सामान बनाएं। वो छूट के चले जाते हैं। वो जज जो जेल में रहते हुए वो जजों को धमकियां देने की जुर्रत करते हैं और उनकी धमकियां मानी जाती हैं और वो आजाद हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें मिनहसुल कौम, हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने अपना डायरेक्शन किस तरफ लेकर जाने। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जन साहब ने। हमारे पैनलिस्ट है नाज़रीन तशरीफ फरमाया है। गुफ्तगू आपने सुनी साना APS के हवाले से। यकीनन वालिदैन के दुख में, गम में तब पूरी कौम बराबर की शरीक है, और हमारे ही बच्चे थे जो कि चले गए। जन साहब फरमा रहे हैं कि अब जो है वो आगे बढ़ने का वक्त है और ऐसे लोगों से जो दहशत गर्द भी हैं उनसे मुज़ाकरात कर लेने चाहिए ताकि वो भी कौमी धारे में आ सके। दूसरी तरफ अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें, आज के दिन ही सानेहा सकूत ढाका हुआ, और अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज बलोचिस्तान के अंदर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के एक जो सबसे बड़ा सूबा है
رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے تو نہیں ہم کہہ سکتے، رقبہ اس کا بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر جو احتجاج جاری تھا، بلوچ اپنے حقوق کے لیے آج بھی سڑکوں پر ہے۔ شہاب الدین صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ شہاب صاحب آج یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، مولانا صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی، مولانا ہدایت الرحمان جو کہ جماعت اسلامی کے وہاں کے سیکرٹری جنرل ہیں بلوچستان کے، اور ان کے یہ مطالبات تھے کہ ہمیں بھی قومی دھارے میں لایا جائے، ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمارے حقوق غصب نہ کیے جائیں اور غیر ملکیوں کے حوالے یعنی چائنیز کے حوالے سب کچھ نہ کر دیا جائے۔ تو آج وفاقی حکومت کی جانب سے جو عمران خان صاحب نے نوٹس لیا، ایک ڈیلیگیشن گیا، یہ کامیاب ہو گئے، 30 روزہ دھرنا ختم ہو گیا، کیا کہیں گے اس پر آپ، کیا مطالبات ہیں؟ چائنا اگر وہاں کوئی کام کر رہا ہے اور ہم ایک پورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک بڑا ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں، تو اس کے خلاف بات کرنے والے کیا پاکستان کے دوست ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ترقی کیا ان کو نظر نہیں آ رہی کہ پہلی دفعہ 70 سال بعد ان کے صوبے کے اندر سڑکیں بن رہی ہیں؟ وہ صوبہ جہاں مجھے کوئٹہ سے تفتان بارڈر جانے کے لیے 1986-87 میں سڑک ہی نہیں تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ڈرائیور کہاں کہاں لے کے جا رہا ہے، کیسے لے کے جا رہا ہے، کیا نشانی اس نے رکھی ہوئی ہے، جی اس نے ہمیں تفتان پہنچا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہوا، وہاں کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایلیٹ ہے، حق مانگنا جو ہے حق مانگنا یہ ملک دشمنی ہے، حق مانگنا ان کا حق ہے، لیکن پہلے جا کے اپنے وڈیرے کا گریبان پکڑنے کی ہمت کرو۔ کو جو پیسے کھاتا ہے ہر سال اربوں روپے، کہاں جاتے ہیں وہ اربوں روپے؟ وہ جو پیسے ملے مشرف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، نون لیگ کے دور میں، اب بھی مل، کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی آتے ہیں، بڑے بڑے ٹرالر لے کر آتے ہیں جو ان کے ایسے کی مسئلہ ہے، وہ وہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیولپ نہیں ہے، وہ زمین ان کی ہے، پانی ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ غیر ملکی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اس پہ ریکویسٹ کروں گا، ہمارے مچھیرا آج بھی لکڑی کی کشتیوں میں وہ مچھیاں پکڑ رہے ہیں۔ میں نے بحیثیت سیمن 7-8 سال سرو کیا ہے، جی دنیا کی 65-70 میں 200-250 پورٹس دیکھی ہیں، 3-4 اپنا بر اعظم بھی دیکھے ہیں، ماشاءاللہ۔ جتنے بھی ٹرالر دیکھے وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں، ونچ لگی ہوتی ہے جو جال پھینکتی ہے اور پھر وہ اس کو گھسیٹتے ہیں، لہذا جب وہ ایک بڑے دائرے سے مچھی اٹھاتے ہیں سمندر سے تو وہ ڈھیروں اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا مچھیرا ہے اس کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ دے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی تو حق مانگ رہے ہیں وہ، نہیں ان کا اصل مطالبہ جو ہونا چاہیے، انہوں نے شراب خانے دیے وہاں پہ، ویل اینڈ گڈ، شراب خانے بند ہو گئے، اچھی بات ہے، جماعت اسلامی کا مظاہرہ تھا، شراب خانے بند ہونے تھے۔ شراب تو بھائی لاہور میں بھی بکتی ہے، مخصوص جگہ پہ بکتی ہے، جس کے پاس پرمٹ ہے وہ خریدتا ہے۔ اگر آپ کے یہاں شراب چائنیز ہے تو آپ خریدنے ہو تو آپ مسلمان کو مت بیچو، مسلمان تو پھر چرس بھی پیتا ہے، گانجا بھی پیتا ہے، 36 نشے کرتا ہے، وہ بھی تو ہے نا، یا تو سارے نشوں پہ پابندی لگاؤ۔ آپ کو اس ماہی گیر کو پراپر ٹرالر بنا کے دینے ہوں گے، آپ انہیں قسطوں پہ دیں، فیملیز کو اکٹھا کر دیں، 5-6 کشتیوں والے اکٹھے کر دیں، باہر وہاں پہ کولڈ سٹوریجز بنائیں جہاں پہ وہ مچھی محفوظ ہو، سیدھی جو ٹرالر ہوتا ہے اس کے اندر بھی اپنا کولڈ سٹوریج ہوتا ہے کہ وہ مچھی پکڑ کے مہینہ بعد جاپان یا چائنا تک لے کے جاتے ہیں، وہ کولڈ سٹوریج کے اندر ہی جاتی ہے۔ تو یہ تو 4 دن کا یا 3 دن کا ہے تو کنارے پہ آ سکتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو ان کو اپلفٹ کرنا ہے، بالکل صحیح۔ جب آپ ان کا معیار زندگی بلند کریں گے تو وہ خود بخود ان کو اس معاشرے کی قبولیت کی طرف جائیں گے۔ بالکل درست۔ جب تک ان کو اپلفٹ نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا۔ پانی کی بات ہے تو آج میں سن رہا تھا کہ 2 ڈیم وہاں پانی کے بن گئے، جو بارشوں کا دریا کا پانی آتا ہے وہاں سے پانی اب گوادر میں اس سال مل جائے گا۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، بلوچستان میں پانی ہی نہیں ہے اور جو ہے وہ کھارا ہے۔ ناصر آغا صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو شعیب صاحب نے بات کی وہ درست ہے، اور جو حق مانگ رہے تھے وہ بھی جائز مطالبات تھے ان کے، جو 30 دن کا دھرنا دیا گیا اور اب حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی پہلے میں جنرل صاحب کی تھوڑی سی گزارش کر لوں ان کی بات پر، جو مذاکرات ہونا کوئی بری بات نہیں، اور مذاکرات سے مسائل حل ہوتے ہیں،
لیکن جو اس کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سیٹسفائی کر کے اور جو مذاکرات جن سے ہم نے کرنے ہیں کیا وہ اس بات پر وہ بھی آمادہ ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا انہیں احساس ہوا ہے اپنی غلطی کا، تو پھر تو بہترین بات ہے. مطلب وہ معافی مانگے، ہاں معذرت نہ بھی کریں، وہ اس بات کا ڈیمانڈ وہ بھی تو کر رہے ہوں نا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. جہاں تک علم میں آتا ہے کہ وہ بھی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے. بڑا اہم پوائنٹ آپ کا. جی اگلی بات جو ابھی آپ نے شعیب صاحب نے بھی کی، حق دو بلوچستان تحریک مولانا ہدایت الرحمان 30 دن کا دھرنا. اچھا اس طرح سے اب رہی بلوچستان کی بات جو ہے اس حوالے سے یہ کہ اصل اسباب جب تک ہم نہیں ختم کرتے نا، ہم عام طور پہ منحصر قوم ہماری یعنی کوئی بھی گورنمنٹ ہم جہاں سے بند ٹوٹا ہے وہ نہیں باندھتے، آگے سے پانی کے آگے بند لگاتے ہیں. تو اصل اسباب بلوچستان وہ خدا نہ کرے مشرقی پاکستان سے ملتے جلتے ہیں، محرومیوں کا شکار ہیں. وہ وہاں بھی اداروں کو پہلے بدنام کیا گیا. مفتی بانی اپنے یونیفارم پہن کے پاکستانی فوج کی عزتیں لوٹتی، مال لوٹتی، اور وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں پاکستانی فوج لوٹ رہی ہے. تو آج اداروں کو بالکل اسی طرح سے بالکل اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک اداروں کے خلاف جو ہے بات چیت بند ہونی چاہیے، اداروں کو بھی نظر ثانی اپنے رویوں پر کرنی چاہیے اور اپنے حل وہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہیں اپنی حفاظت کے لیے انہیں اس میں اپنا غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے درست فرمائے. جنرل صاحب سے بھی ان کا موقف لینا چاہوں گا. جنرل صاحب بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو وہ حقوق نہیں ملے جو انہیں ملنے چاہیے تھے، اور اس کا ذمہ دار جس طرح سے جاگیردار وڈیرا قرار دیا گیا وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے اور وہاں کے جو نواب ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آج عوام اس لیے نکلے ہیں سڑکوں پر اور یہ ایک سمجھتے ہیں کہ سمٹم ہے ان کے خلاف بھی، کہ ان کے خلاف بھی بغاوت اب پک رہی ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے، عوام کو ملنے چاہیے بلوچستان کے حقوق. جنرل صاحب بالکل درست ہے. یہ دھرنا بھی انہوں نے دیا، پنجاب دھرنا دیا اور کوئی لا قانونیت نہیں کی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، اور اس کے باوجود وہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ گورنمنٹ کو نوٹس لینا پڑا. ان کے مطابق ہمیں یکسر ٹھیک تو جائز مطالبات وہ مانے جائیں اور وہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ مانے، اور اس میں کچھ شک ہے جس میں جنرل صاحب کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے. ہم شعیب الدین صاحب کی طرف آتے ہیں. شعیب صاحب ہم ویسے مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے ٹیلیفون لائن پر رابطہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا نمبر جو ہے وہ بزی جا رہا ہے، وہ پک نہیں کرے، شاید مصروف ہوں گے. تو آج جو زبیدہ جلال صاحبہ نے اور اسد عمر صاحب کو بھیجا گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی گارنٹر بن گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مطالبات واقعی اس پر عمل یا صرف دھرنا ختم کرنے کے لیے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا مذاکرات ہو جاتے ہیں پھر معاملہ جو ہے وہ اسی نہج پر آ جاتے ہیں؟ دیکھیں مجھے دو چیز ہے جی. مجھے وہ قبولیت نہیں چاہیے جو کہ بلوچستان کی ترقی کا راستہ روکے. صحیح. مجھے وہ قبولیت نہیں چاہیے گوادر کی ترقی روکے. گوادر کی ترقی کی قیمت پر مذاکرات کی قبولیت مجھے پسند نہیں ہے. ایک بات میں کلیئر بتا دوں آپ کو. صحیح. آپ کو ترقی کرنی ہے، آپ کو عوام کو اپلفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں اگر پنجاب کے اندر بہتری کی بات کرتا ہوں، سندھ کے اندر بہتری کی بات کرتا ہوں، کے پی کرتا ہوں، تو بلوچستان کیوں نہیں؟ بلوچستان کے عوام کا کیا قصور ہے؟ ہم یہ ضرور کہتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے جب بھی دیکھا ہے، میں وہاں کے لوگوں سے مل رہا ہوں، میں وہاں گیا بھی ہوں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. تو مولانا ہدایت الرحمان بھی تو یہ بات کر رہے تھے. جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو پیسہ ملا تھا یہ کہاں خرچ ہوا، اس کا جواب وہ نہیں ہے ان کے پاس. اچھا شعیب صاحب، جنرل صاحب نے دوبارہ میں جوائن کیا. جنرل صاحب آخری 3 منٹ ہے ہمارے پاس، آپ اپنی بات کنکلوڈ کیجئے گا کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے بلوچستان کے عوام کو کتنا اس پہ حصہ ملنا چاہیے، کتنا انہیں شراکت دار بنانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی اپلفٹ ہو سکے؟ دیکھیں ایک بیلنس جو ہے نا وہ ہمیں اچیو کرنا پڑے گا. چائنا ضرور ہمارا بہت قریبی دوست ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پروجیکٹ بلوچستان میں ہو رہا ہو
اور اس کے لیے مزدور بھی چائنا سے لا کے استعمال کیے جائیں. تو چائنا کہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار تو نہیں ادا کرے گا جنرل صاحب یہاں پر؟ جناب چائنا ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار تو نہیں ادا کرے گا یہاں پر؟ بہت سارے سوالیہ نہیں، یہ میں نشانات کہہ بھی رہا ہیں. ہوں، وہ ہمیں آخر پاکستان میں ایک حکومت قائم ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس کو واچ کرے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بن جائے. کہ ہماری زمینیں ساری کی ساری پرچیز کر لیں، اس کے بعد اپنے لوگوں کو لا کر یہاں پر بسا دیا جائے. پاکستان کی زمین کا قانون بننا چاہیے. اگر آزاد کشمیر جو ہمارا حصہ ہے، آزاد کشمیر میں آپ ایک لاہور کے شہری کی حیثیت سے زمین نہیں خرید سکتے. اگر ان کو اتنی عقل ہے تو ہمیں اتنی عقل کیوں نہیں ہے کہ چائنا والے اور رشیا والے اور امریکہ والے یہاں زمین نہ خرید سکیں؟ پاکستان کی زمین کسی غیر ملکی کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہ صحیح. زمین دینی چاہیے، اور باقی جہاں تک مزدوروں کا تعلق ہے، اگر وہ یہاں وہ کوئی پروجیکٹ ہے تو مزدور پاکستانی استعمال کرنے چاہیے، صحیح. ٹیکنیشین پاکستانی استعمال کرنی چاہیے. اگر کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ مشینری ہے جس کے ماہر یہاں موجود نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے لے آئے. لیکن جو سن آف دی سوئل ہوتے ہیں ان کو ملازمت ملنی چاہیے، ان کے حالات بہتر ہونے چاہیے. اور ہماری گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ واچ کرے کہ ہمارے عام آدمی کا انٹرسٹ واچ کیا جائے. بالکل صحیح. آخر میں ناصر آغا صاحب سے کہوں گا کہ وہ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں اس حوالے سے کہ کیا واقعی ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے گا چائنا اور ہماری زمینوں کا قبضہ؟ یہی خدشات ہیں جس کی وجہ سے حق دو تحریک ابھری. میں اس حوالے سے ایک شعر عرض کروں گا کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. آج ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے دانشوروں کو اس حوالے سے انتہائی حساس انداز سے سوچنا ہے. اگر یہ دھرنا ختم ہو گیا اچھی بات ہے، جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ کہیں دوبارہ وہ یو ٹرن تو نہیں لے لیا جائے گا یا صرف دھرنا ختم کرے گا تو بات تو نہیں ہوئی. حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو ہے ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اپنا پورا کردار تمام سٹیک ہولڈرز کو نہیں بلکہ تمام اپوزیشن اور تمام جماعتوں کو، پورے ملک کو بلوچستان پر اپنا فوکس کرنا چاہیے. بہت شکریہ ناصر آغا صاحب، شہاب الدین صاحب، جنرل ریٹائر زاہد مبشر شیخ صاحب، آپ تینوں شخصیات کا مشکور ہے. اور آج ان گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. یقیناً حق دو بلوچستان تحریک جو ہے بلوچستان کے حقوق کی تحریک تھی. مولانا ہدایت الرحمان نے اس کو لیڈ کیا اور حکومت نے جو وعدے کیے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان وعدوں کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائے تاکہ بلوچستان کے عوام کو ان کے حقوق مل سکیں اور وہ بھی قومی دھارے میں آ سکیں. جس طرح سے لاہور ترقی کرتا ہے ویسے ہی گوادر اور بلوچستان کے دوسرے شہر بھی ترقی کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور یقیناً پوری پاکستانی قوم بھی اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہے. اور یہاں لاہور اسٹوڈیو سے ہم انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے، آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.